حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور دشمنان اسلام سے مقابلہ۔ ملت اسلامیہ کے درخشندہ ستاروں، آج میں آپ کے سامنے اسلام کے ایک عظیم سپوت اور مسلمانوں کے ایک عظیم محسن کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں، جس کے فیوز سے غالب نے استفادہ کیا اور کر رہا ہے، جس کی بے باک زبان اور بے خوف قلم نے ہزاروں گمراہوں کو راہ ہدایت سے روشناس کرایا، اور جس کی بے مثال قیادت میں ملت اسلامیہ ہندیہ نے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ترمندن کی باتیں لگا دی اور بے مثال قربانیاں پیش کی۔ میری مراد حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں یہ وہی مجاہد جلیل ہیں جنہوں نے باطل کو مٹانے اور اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے تن مندن کی باتیں لگا دی۔ حکومت برطانیہ نے ہندوستان پر غاصبانہ سکہ جمایا، اسلام کو مٹا کر عیسائیت کی تبلیغ شروع کی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، کئی لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا جن کے گھروں میں ہاتھی جھومتے تھے، پھوٹا کٹورا لے کر در در کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ شاہی خاندان کی بیک بات پھٹی چادریں سروں پر ڈال کر گھروں میں کھانا پکانے کی نوکری کرنے لگی۔ وہ پردہ نشین عورتیں جن کے دیدار سے چاند سورج ترستے تھے، در در کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ ہر طرف تباہی و بربادی کا دور دارا ہے، خون پانی کی طرح بہ رہا ہے، گلی کوچوں میں ناشے اس طرح پڑی ہیں کہ درندے اور پرندے دہاڑے نوچتے اور کھل اٹھتے ہیں۔ مسلمانوں کو خنزیروں کی کھالوں میں بند کیا جاتا ہے تو ہندوؤں کے منہ میں گائے کا گوشت ٹھوسا جاتا ہے۔ الغام پوری داستان خون سے لبریز ہے۔ بلاخر عیسائیت کو مٹانے کے لیے دہلی میں ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے۔ بصارت و بصیرت کے پیکر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دور اندیش سے مشورے دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ہندوستان میں عیسائیت کی ٹکر کے لیے فضا قائم ہو جاتی ہے۔ دوستو، اس عظیم ہستی نے کیا نہیں کیا۔ شاملی کا میدان ہے، حق و باطل کی جنگ جاری ہے، آپ میدان جنگ کے کونے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حکومت برطانیہ کا ایک پٹھو کر آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، قاسم تم نے بہت سر ابھارا ہے، میری چمکتی ہوئی تلوار اب تمہاری خبر لے گی۔ بے ساختہ مرد مجاہد کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، یار کیا لگ رہا ہے، اپنے پیچھے کی خبر تو لے، عقل سے برانگیز جو ہی سر گھماتا ہے، قاسم نانوتوی کی تلوار اسے بجلی کی طرح زمین پر تڑپا دیتی ہے۔ اسی جنگ میں موصوف کی تلپٹی پر گولی لگتی ہے، حالت نگر کو ہو جاتی ہے، کپڑے خون سے شرابور ہیں، مگر عزم و استقلال کا ایک پہاڑ اٹھتا اور دیکھتا ہے کہیں گولی کا نشان نظر نہیں آتا۔ حکومت برطانیہ نے ایک ناپاک سازش کی کہ ہندو قوم کو مسلمانوں کے مقابل کھڑا کیا۔ اس ملک ہندوستان میں مسلمانوں کو سیاسی اہمیت حاصل تھی، انگریز نے ہندوؤں کو آگے بڑھایا، مسلمانوں کو گھٹایا۔ جب معاش ہوا سیاسی میدان میں ہندو قوم آگے بڑھی تو انہیں مذہب کی برتری اور بلندی سمجھائی اور ہندو مسلم کو آپس میں لڑایا۔ چنانچہ سن 1876 عیسوی میں شاہجہاں پور کے قریب چاندہ پور گاؤں میں ملا خدا شناس سے منعقد ہوتا ہے، عوام کا جمع غفی جمع ہوتا ہے، پنڈت دیانند سرسوئی بھی حاضر ہوتا ہے۔ مناظرہ اسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو حقانیت اسلام جتانے کا موقع ملتا ہے، عقل کا پتلا اپنا موضوع سفر عیسائیت کو بناتا ہے اور میدان جیت لاتا ہے۔ سن 1877 عیسوی میں اسی جگہ دوبارہ ملا خدا شناسی وجود میں آتا ہے، مگر فتح کا سہرا پھر بھی اسی بارہ لوگ کے سنگ بنتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔